على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرباء وخاتم الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین والمخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کے شروع کرنے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں مقصودی مسئلہ تو مسئلے جہاد کو بیان فرمایا ہے، چونکہ جہاد بغیر تنظیم کے اور نظم کے اور قانون کے ممکن نہیں تھا، تو جہاد کو ذکر کرنے سے پہلے امور انتظامیہ کا ذکر فرمایا، اور امور انتظامیہ میں پہلے نمبر پر قصاص کا ذکر کیا کہ جس کے ساتھ جو زیادتی ہوگی انتظامیہ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کا قصاص دلوائے، بدلہ دلوائے۔ امور انتظامیہ میں اللہ تعالیٰ نے درمیان کے اندر امور مصلح کا بیان فرمایا۔ امر مصلح میں روزے کا ذکر کیا اور مقصد یہ بیان فرمایا کہ امور انتظامیہ مطلب کہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ ہوں گے تو امن ہوگا، ظاہری طور پر معاشرہ ظلم، زیادتی اور ناانصافی سے پاک ہو جائے گا۔ اور امر مصلح میں روزے کا ذکر کیا تو ظاہری طور پر یہ قوانین انسان کو ظلم، زیادتی سے صاف اور پاک کریں گے، اور روزہ جو ہے وہ انسان کو باطنی طور پر جو ہے وہ پاک کرے گا۔ اس کے بعد پھر جہاد کا ذکر فرمایا، اور جہاد کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ امر مصلح یعنی حج کا بیان شروع فرمایا، اس لیے کہ جہاد میں قوت
طاقت اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اصل جو مسلمان کی طاقت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ملنی ہے تو وہ کیسے؟ فرمایا جب میرے دربار میں آؤ گے اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہوں گے تو سو تمہاری مدد ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں اور مشرکین پر غلبہ بھی نصیب فرمائے گا۔ تو جب رب کے دربار میں جانے کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے حج کا ذکر فرما دیا کہ حج کے لیے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی حاضر ہوتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، گھر بار، بیوی بچے، والدین، رشتہ دار، اپنا کاروبار، ہر ایک چیز کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے حاضر ہوتا ہے۔ تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ حج کا ذکر جو ہے وہ شروع فرمایا ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ چند باتیں اس بارے میں سن لیں اور پھر ترجمے کو شروع کرتے ہیں۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا، اور دوسرا ایک معنی آتا ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ اور حج کا اصطلاح یعنی شریعت کے اندر جو معنی ہے وہ چند مخصوص الفاظ ہیں۔ حج کی تعریف یا حج کا جو مرادی معنی ہے وہ فرمایا کہ حج کہا جاتا ہے کہ مقام مخصوصہ کی ایام مخصوصہ میں لباس مخصوصہ کے ساتھ طریقہ مخصوصہ سے زیارت کرنا حج کہلاتا ہے۔ بس یہ چار الفاظ ہیں، اور ان چاروں الفاظ کے اندر پورا حج کا طریقہ جو ہے وہ بند ہے اور منحصر ہے۔ مقام مخصوصہ، اور پھر ایام مخصوصہ، اور پھر لباس مخصوصہ، اور پھر طریقہ مخصوصہ، یہ چار چیزیں۔ اس لیے کہ حج جو ہے خاص دنوں میں ہی ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حج ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حج کی ادائیگی کے لیے دن بھی خاص ہیں، اسی طرح جگہ بھی خاص ہے، اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حج کے لیے لباس بھی خاص ہے، یعنی احرام کے علاوہ تو حج ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر طریقہ بھی خاص جو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی سکھلایا، وہ طریقہ بھی خاص ہے۔ تو مقام مخصوصہ حج کے لیے بیت اللہ شریف، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات، صفا مروہ، تو یہ جگہ مخصوص ہے حج کے لیے، یعنی جگہوں پر ہی حج ادا کیا جاتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور پھر حج کے ایام بھی مخصوص ہیں۔ 8 ذی الحج یوم الترویہ، 8 ذی الحج سے شروع ہوگا اور 12-13 ذی الحج پہ جا کے ختم ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہی حج ہونا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہونا۔ اور پھر طریقہ ہی خاص ہے حج کا، اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے حج نہیں ہوگا۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھنا، اور پھر احرام باندھ کے حج کی نیت سے احرام باندھنا، یہاں سے جانا مینا کی طرف، اور پھر 9 ذی الحج کو میدان عرفات کی طرف، اور میدان عرفات سے پھر شام کو مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں پھر مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز، اور میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز، اور مزدلفہ میں آنا،
اور پھر یہاں 10 ذی الحج کی صبح کو دوبارہ مینا کی طرف، اور یہاں قربانی، اور پھر بیت اللہ کی طرف وہاں طواف زیارت، اور پھر واپس مینا کی طرف، اور یہاں آگے پھر وہ 10 11 12 13 ذی الحج تک پھر جمرات کو کنکریاں مارنا۔ تو یہ خاص طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے حج کا لازم فرمایا وہ صرف حج کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں اگر کوئی یہ طریقہ کرے گا تب بھی حج نہیں ہوگا، باقی دنوں میں ان جگہ کی زیارت کرے گا تب بھی حج نہیں ہوگا۔ تو ان خاص دنوں میں اور ان خاص جگہوں کی اور خاص اس طریقے کے ساتھ زیارت کرنا، سو یہ کیا کہلاتا ہے جی؟ حج کہلاتا ہے۔ اس کے بعد باقی جو باتیں آ رہی ہیں آیات کے ترجمے کے ضمن میں انشاءاللہ وہ میں عرض کیے جاؤں گا، ذرا ترجمے پہ غور کیجیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ تعالی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم میں سے کوئی روک دیا جائے حج سے تو پس جو آسان ہو قربانی سے وہ آگے بھیج دے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور حجامت نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس اگر تم میں سے جو مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پس بدلہ ہوگا 3 روزے رکھنے سے، او صدقۃ، یا صدقہ دینے سے، او نسک، یا قربانی کرنے سے۔ یہ تو ہوا لفظی ترجمہ، اب سمجھیے گا اس آیت کو۔ تو فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالی کے لیے۔ تو یہاں حج کا تو سمجھ آ گیا کہ حج فرض ہے، تو عمرے کو بھی ساتھ ذکر فرما دیا۔ حالانکہ عمرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتلائیے گا کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں، عمرہ کرنا سنت ہے۔ جی، مطلب کہ جس کی طاقت ہو وہ کرے، نہیں تو نہ کرے، اس میں کوئی وجوب فرض والی بات نہیں ہے، ایک۔ اور دوسری بات، ساتھ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فرمایا حج اور عمرہ مکمل کرو، مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے حج کا احرام باندھ لیا اور جس نے عمرے کا احرام باندھ لیا، جب احرام باندھ لیا تو اب اس کو مکمل کرنا اس پہ واجب ہو گیا۔ حج یہ صاحب استطاعت پہ واجب ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت کا مطلب کہ 2 لفظ ہے نا، ایک ہے صاحب استطاعت اور دوسرا ہے صاحب نصاب۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور کس طرح ہے؟ اب سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، جی بھیڑ بکریاں ہیں یا گائے بھینس ہے یا اونٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زکوٰۃ کے نصاب میں آتی ہیں۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں کچھ سونا بھی پڑا ہوتا ہے، کچھ چاندی بھی ہوتی ہے اور کچھ پیسے روپیہ بھی ہوتا ہے، تو اس سے پھر کس طرح نصاب بنایا جائے گا؟ تو یاد رکھوں کہ یہ جو متفرق چیزیں ہیں ان سب کو ملا کر
ان کا معیار جو ہے نا وہ چاندی کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی۔ اب مثلاً عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں جو سونا چاندی وغیرہ یا پیسے وغیرہ کس طرح اکثر شادی کے موقع پر یہ آتی ہیں چیزیں، تو جس دن مثلا جس آدمی کے پاس بھی اتنا مال آیا یا جس عورت کے پاس بھی آیا کہ مثلا عورت ہے تو سونا بھی ہے ساتھ میں پیسے ہیں، یا سونا چاندی ہے، یا سونا چاندی اور پیسے تینوں چیزیں ہیں تھوڑے تھوڑے، مثلا آدھا تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، اور ساتھ میں کو 2 5 10 ہزار روپے بھی ہیں، تو اب کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر وہ عورت اسی دن صاحب نصاب ہو گئی۔ کیا مطلب کہ زکوٰۃ دینے کے اہل ہو گئی۔ اب زکوٰۃ دینی کب ہے؟ جب سال گزرے گا، سال کے بعد وہ دن آئے گا تو اس دن میں اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا تو اس ساری چیزوں پر وہ کیا دیں گے جی، زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس پیسے روپے آئے ہیں، اس نے کوئی تجارت کا مطلب تجارت شروع کی ہے، کوئی کام شروع کیا ہے، تو جس دن اس کے پاس پیسے آئے اگر وہ چیز وہ قیمت وہ پیسے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتے ہیں تو وہ آدمی اسی دن صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس نے زکوٰۃ کب دینی ہے؟ جب اس پر سال گزر جائے گا۔ سال گزرے، سال کے دوران میں مطلب چیزیں آتی جاتی رہی ہیں اور سارا نظام چلتا رہا ہے اس کا کاروبار کا، تو جب سال گزرے گا تو وہ حساب کرے گا اپنا۔ اب اس میں سے جو اس نے قرضہ دینا ہے اس کو مینس کرے گا، جو اس نے لوگوں سے لینے ہیں وہ اس میں جمع کرے گا، اور یہ جتنا مال اب اس کے پاس آ گیا تو اس پر وہ پھر کیا کرے گا جی، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 2.5%، صرف 40واں حصہ، 100 کے ساتھ 2.5 روپے، ویسے 40واں حصہ 40 کے ساتھ 1 روپیہ، یعنی 1,00,000 روپے کے ساتھ 2500 روپے زکوٰۃ، 2500 یعنی 2.5%۔ دوسرا ہے صاحب استطاعت، کہ صاحب استطاعت وہ ہوگا کہ جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو۔ وہاں صاحب نصاب میں شرط تھی سال گزرنے کی، کہ سال گزرے پھر اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن یہ جو حج کے لیے لازم ہے کہ حج جو اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا حج ہر اس آدمی پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو۔ اب صاحب استطاعت کیا ہے؟ کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا پیسہ روپیہ ہے کہ حج پر آنے جانے کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، اور ساتھ میں جتنے دن اس نے حج پہ گزارنے اتنے دنوں کا خرچ اپنے پیچھے گھر والے جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کو بھی دے کے جانا ہے، اور ساتھ میں جو وہاں ضرورت پڑنی ہے کھانے پینے کی ضرورت ساری وہ بھی پیسے ساتھ لے کے جانے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال و دولت ہو تو اب وہ صاحب استطاعت ہوگا، اور اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، بس حج ایک دفعہ کر لیا اب اس کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ ہر سال ہی جائے، ہر سال ہی حج پہ جائے، ہر سال جانا فرض نہیں ہے، ہاں صرف زندگی میں ایک دفعہ ادا کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ جب فرض ادا نہیں ہوا تھا اور وہ صاحب استطاعت تھا تو اب اس پر یہ فرض ہے حج، تو وہ فرض ہی ادا کرے گا، کوئی اور کام نہیں کرے گا۔ کوئی اور سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام طور پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی حج پہ جانے سے بہتر ہے کہ وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دے، جی قربانی پہ جناب اتنے لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور جانوروں کی جان آپ ختم کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو ایسے دے دیں پیسے، جی۔ تو یہ جو فلسفے جھاڑے جاتے ہیں تو یہ سب بیکار ہیں۔ کیوں بیکار ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز فرض ہے، فرض کے درجے میں جو چیز ہے، فرض کا پہلا درجہ ہے، ایک دفعہ فرض ادا ہو گیا تو اب ہر سال نہ جائے، بلکہ کیا کرے، اب اس کے پاس اور مال و دولت موجود ہے تو وہ حج پہ نہ جائے بلکہ نفلی حج کرنے کی بجائے وہ کیا کرے، کسی غریب کی ہیلپ کر دے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حج اور قربانی کا موقع آتا ہے تو
تو اس وقت بڑے بڑے فلسفی سامنے آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے ٹاک شو کیے جاتے ہیں اس بات پہ کہ جناب یہ جی پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور جانور ضائع ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ تو یہ جب 1 جنوری ہوتی ہے، رات کے 12 بجے 12:01 ہوتا ہے، تو پھر وہ جو نیا سال شروع ہوتا ہے اور اس پہ جو کروڑوں روپے آتش بازی پہ ضائع کیے جاتے ہیں، تو اس وقت یہ فلسفی کہاں ہوتے ہیں جی؟ اس وقت 14 اگست آتی ہے، اس پہ اتنے پیسے ضائع کیے جاتے ہیں، باقی تہواروں پہ ضائع کیے جاتے ہیں، اس وقت یہ فلسفی کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت آ کے کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ اس دفعہ جو ہوئے ہمارے ملک میں کہ جی پوری دنیا سے ریکارڈ ہم نے توڑ دیا ہے جی، 40 منٹ مسلسل ہم نے آتش بازی کی ہے کہ دنیا میں اتنی کسی نے نہیں کی، کہ ہمارا پہلا نمبر آیا ہے اس بے ایمانی کے اندر جی۔ جو یہاں کروڑوں روپے لگ گئے، یہاں تو کسی فلسفی نے نہیں کہا کہ جی پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اس سے اچھا تھا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے۔ تو مطلب ہے یہ جو فلسفی آگے جھاڑتے ہیں یہ اسلام دشمن لوگ ہیں۔ اگر مسلمان اور انسان دوست لوگ ہوتے تو پھر یہ باقی خرافات پر بھی آ کر جو ہے نا بکواس کرتے، جو آ کر اسلام کے فرائض پر بکواس کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھے جی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حج اور عمرہ سنت ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ جائے، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ کے آئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور باقی جو ہے حج کرنا فرض ہے، اور وہ صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب حج ایک دفعہ ادا ہو گیا تو اس کا فرض پورا ہو گیا۔ اچھا یہ تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کہ جس نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا اب ان کو پورا کرنا اس پہ واجب ہو گیا۔ جیسے کہ کوئی نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، پہلے نفلی روزہ ہے نہیں رکھا تھا، بھی میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن اب جو رکھ لیے ہے نا اب اس کو پورا کرنا اس پر کیا ہو گیا ہے؟ واجب ہو گیا، اب اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی نفل نماز ہے اس نے شروع کر لی ہے، جب شروع کر لی تو اب وہ واجب کے درجے میں اس نے پوری کرنی ہی کرنی ہے اسے۔ تو یہاں بھی عمرہ بھی اسی طرح یہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور للہ کا لفظ فرمایا حج بھی عمرہ بھی، فرمایا یہ اتنی بڑی عبادات ہے، ان عبادات کے اندر بھی کسی کا ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ للہ لاکھوں روپے لگا کے جا رہا ہے تو دکھلاوا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ریاکاری ایک ایسا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس میں انسان کا اپنے کے علاوہ کسی اور کا نقصان ہی نہیں ہوتا، ٹائم بھی لگاتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، سارا کچھ لگا کے اپنا نقصان کرتا ہے جی۔ ریاکاری دکھلاوا آ گیا کہ جناب لوگ مجھے کہیں جی فلاں تو حاجی صاحب ہے، فلاں جو لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے کہ فلاں تو بڑا سخی ہے جی، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلاں تو بڑا نیک ہے جی، فلاں اتنا نیک ہے جی، اتنا وعدے کا پابند ہے، یہ ہے وہ ہے، تو فرمایا یہ ٹائم بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا اور اپنے لیے عذاب بھی خرید لیا۔ اس لیے فرمایا وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ کرنا ہے مکمل کرو، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس کے بعد اب اس کا بیان فرمایا کہ کوئی آدمی حج کے لیے احرام اس نے باندھا اور باندھ کے جب چلا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو راستے میں اس کو کوئی مسئلہ بن گیا، مثلا کوئی دشمن سامنے آ گئے اور وہ آگے نہیں جانے دے رہے بیت اللہ شریف کی طرف، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا آدمی، یعنی کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی بیت اللہ تک پہنچ نہیں سکا، یعنی حج یا عمرہ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر روک دیا جائے حج سے تم میں سے کوئی آدمی تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اب احرام باندھا ہے نا تو احرام تو اس وقت ہی کھول پاؤ گے جب احرام مکمل ہوگا، احرام کے سارے فرائض واجبات جب مکمل ہوں گے تو اس وقت ہی احرام سے آپ مطلب کہ حلالی ہوں گے، احرام سے حلالی اس وقت ہوں گے کہ جب احرام کی ساری پابندیاں
پوری کر کے اور احرام کے احکام و فرائض مکمل کیے تب جا کے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے احرام باندھے اور پھر اتار کے آپ کپڑے پہن لیں کہ احرام پورا ہو گیا. نہیں نہیں، اب احرام باندھ لیے، احرام باندھ کے نیت کر لیا آپ نے کہ میں حج کے لیے احرام باندھ رہا ہوں یا عمرے کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، تو اس وقت تک نہیں اتار سکتے جب تک کہ احرام کو مکمل نہیں کرتے آپ. مثلا عمرہ ہے، عمرے کی بات سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہاں سے جاتے ہیں، میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ رہے ہیں ہم نے، تو اس لیے اسلام آباد سے یہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں کہ راستے پہ میقات آ جاتا ہے. یا ہمارے جو اس طرف ہے بیت اللہ شریف سے یلملم، یہ جگہ کا نام ہے جو ہمارا میقات ہے، تو یہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں. اب احرام باندھا تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی فتقبلہ منی. مولا یہ میں نے احرام باندھا ہے عمرہ کی نیت سے، اس کو میرے لیے آسان بھی کر دے اور میری طرف سے قبول بھی فرما لے. اگر حج کے لیے باندھ رہا ہے تو اللہم انی ارید الحج، مولا میں حج کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں. یہ نیت کی ہے نا، اب احرام باندھ لیا. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں احرام کی نیت سے، یہ پڑھ لیے. اب آپ احرام کے اندر آ گئے ہیں. احرام کا لفظ اسی لیے کہ جب احرام باندھا نا تو بہت ساری حلال چیزیں بھی آپ پہ حرام ہو گئی. بہت ساری حلال چیزیں بھی آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے. خوشبو لگانا حلال ہے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. ناخن کاٹنا جائز ہے، آپ احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں. پر میں اسی طرح جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، گلہ ہے، شکوہ ہے، غیبت ہے، غصہ ہونا ہے، گالی دینی ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. یہاں تک کہ اپنی نکاح والی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا احرام کی حالت میں. یہ کہا نا، اس لیے نام اس کا احرام رکھا ہے کہ احرام باندھا بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب احرام شروع ہو گیا، 2 نفل پڑھ لیے. اس کے بعد یہاں سے جہاز چلا ہے، جدہ پہنچے، جدہ سے آپ مکہ شریف پہنچ گئے، سامان رکھا ہے، سیدھے بیت اللہ شریف میں گئے. بیت اللہ شریف پہ پڑنے والی پہلی نظر حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. فرمایا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا، حضرت بتائیے گا ہم کیا کریں، کون سی دعا مانگے؟ وہ جو قبولیت کی گھڑی ہے، کون سی دعا مانگے؟ تو حضرت نے بڑا اعلیٰ جواب دیا. فرمایا جیسے ہی پہلی نظر پڑے آپ زبان سے یہ کہا کرو، مولا ہم اس سفر کے دوران جتنی بھی دعائیں مانگے تو ساری قبول فرما لے. جی کتنی اچھی بات بتا دی. پر میں مولا ساری قبول فرما لینا. وہاں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، جو آپ کی زبان میں رب سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگے، اور سیدھے جائے جناب بیت اللہ شریف کی طرف. بیت اللہ کے دروازے کے ایک طرف میں کونے کے اندر حجر اسود لگائے، اس کے سامنے جا کے حجر اسود کو استلام کرے، وہاں بھی دعا مانگے، اور پھر یہاں سے آپ کا پہلا چکر شروع ہو گیا. پہلا چکر یہ آ کے حجر اسود پہ مکمل ہوا. پھر آپ نے استلام کرنا ہے. حجر اسود کے آنے سے پہلے یہ رکن یمانی جو یمن کی طرف بیت اللہ شریف کا رکن ہے، وہ ایک کونا ہے، اس سے لے کر یہ حجر اسود، یہ جو درمیانی جگہ ہے بہت ہی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت والا بنایا ہے. جیسے یکر رمانی سے یمانی سے آگے آئے تو زبان پہ دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا دنیا کی بھلائی بھی دے،
آخرت کی بھلائی بھی ہمیں نصیب فرما اور ساتھ میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پر میں بار بار یہ دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہر چکر پہ حجر اسود کو استلام کرنے، بوسہ دینے، 7 چکر پورے ہوں گے اور آج 7واں چکر پورا ہوا، 8ویں دفعہ حجر اسود کو استلام کر کے مقام ابراہیم کی طرف آئیں گے، یہاں کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اپنے رب سے باتیں اتنی مرضی مانگیں جو جو آپ کے دل میں آ رہا ہے، فرمائے رب سے بالکل فری ہو کے باتیں کریں اور دعائیں مانگیں، پھر یہاں سے سیدھا صفا مروہ کی طرف، صفا پہ جائیں، وہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور ساتھ میں قرآن مجید کی آیت بھی فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مولا یہ تیری نشانیوں میں سے ہے، تیری قدرت اور تیری رحمت کی نشانیوں میں سے ہے، ہم یہاں کھڑے ہو کے تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ پھر یہ پہلا چکر صفا سے شروع مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک، پھر یہ 7 چکر لگائیں۔ اس کے بعد آخری عمل ہے جناب، آپ نے سر منڈوانا ہے، آپ کا احرام پورا ہو گیا اور آپ احرام سے باہر آ گئے اور آپ بیٹھے بٹھائے حاجی صاحب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسباب کی محتاجی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ہے جی۔ ہم کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہے، جی فلاں نہیں ہے، فلاں۔ رب سے مانگو اور دل جمی سے مانگو، دل میں کبھی یہ نہ مولا میرے کو تو پیسے کو نہیں لیکن عمرہ بھی کرنا ہے نا۔ رب سے مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تو مسبب الاسباب ہے، تو اگر پیدا کر دے اسباب تو کون ہے تجھ سے پوچھنے والا۔ اور میرے پیارے یہ دل کی سچی تڑپ چاہیے، یہ دل کی سچی لگن چاہیے، اسباب میرا رب خود ہی پیدا فرما دیتا ہے، یقین جانے۔ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، یہ اترا شہر ہے قید آباد کے ساتھ، وہاں ایک مل ملازم تھا، مل کے اندر وہ قید آباد سے اوپر مل ہے نا، اس میں جو وہ 8,000 کا ملازم تھا، 8,000 کا، اپنا گھر بھی نہیں ہے، جھوپڑی ہے چھوٹی جی، ملکتی جگہ تے چھوٹی جی جھوپڑی بنائی ہوئی ہے، اس میں میاں بیوی رہتے ہیں، ساتھ میں 2 بچے ہیں۔ میں گیا نا درس پہ، درس کے بعد ملا اور رو رہا ہے، میں نے یار کیوں روتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں دوست امان اللہ صاحب نے بتایا استاد جی یہ ہر ویلے روندا ہے بھی اللہ مینوں اپنا گھر دکھاوے گا۔ مجھے کہتے استاد جی دعا کرو جا اللہ دکھاوے جا گھر مینوں۔ تو میں نے کہا بیٹھو جی، بٹھائے اس کو، ہاتھ اٹھائے ہیں، رب سے مانگا ہے یا اللہ ہمیں بھی دکھا، اسے بھی دکھا، یا اللہ تو آسانیاں فرما دے۔ اس وقت ابھی ہم عمرے پہ نہیں گئے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا، مل والے ہر سال نہ وہ قرآن اندازی کرتے تھے اور اس میں سے جس کا نام نکلتا تو پھر وہ اسے بھیجتے، تو قرآن اندازی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت جوش میں آئی اور اس کا نام نکل آیا، حج کے لیے نام نکل آیا۔ اب مل والوں نے صرف ٹکٹ آنے جانے کا خرچہ، وہ ٹکٹ کا خرچہ دینا تھا، ویزے لگانے کا خرچہ، باقی خرچہ تو اپنا تھا۔ اب اس بیچارے کے پاس اور بھی کچھ نہیں تھا، سارے ساتھیوں نے 2,000 5,000 3,000 کسی نے 1,500 دے کے 50,000 روپے کے اس کو ریال لے کے دیے اور جناب اس کو حج پہ گیا جی۔ تو میرا بھائی سچی تڑپ چاہیے، کیا چاہیے؟ سچی تڑپ چاہیے۔ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور رب نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور چاہت اور خواہش ہوئی، کہتے مولا میری خواہش ہے کہ میں تیرے گھر کا طواف کروں اور طواف کرنے کے دوران میں حاجیوں کے پاؤں کے نیچے آ کے رو دی جاؤں، کاش کہ مولا میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتر کے دل میں بات ڈالی، جا فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھ۔ جیسے ہی وہ آ کے بیٹھے چونٹی کے پاس، اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے دل میں بات ڈالی، جلدی کر اس کے پاؤں سے چمٹ جا۔
وہ چمٹ گئی اور وہ جناب ہواؤں کو چیرتا ہوا جہاں کے پہنچا نا بیت اللہ شریف اور مطاف میں اترا. جیسے ہی مطاف میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونٹی تیرے عشق کی منزل آ گئی، اتر جا یہاں پہ. میں رب تو دل کی آواز کو سنتا ہوں اور جو سچی طلب لے کے آتا ہے میں اس کی خواہش کو ایسے پورا کرتا ہوں. تو اس لیے سچی طلب چاہیے. ہاں تو فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. بس اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے آ رہا ہے اور اسے راستے میں رکاوٹ بن گئی دشمنوں کی طرف سے یا کسی بیماری کی طرف سے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے احرام باندھا ہے، احرام کو پورا کرنے سے پہلے تو اتارنا نہیں ہے. تو فرمایا اب کیا کرے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فرمایا قربانی کا ایک جانور وہ بیت اللہ شریف کی طرف بھیج دے جو اس کے لیے آسانی ہو. بکری بھیجے، بھیڑ بھیجے، گائے یا اونٹ بھیجے. فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فرمایا وہ ایک قربانی کا جانور بیت اللہ کی طرف بھیج دے. لیکن ایک بات کا خیال کرنا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. فرمایا جب تک جانور اپنے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچے اس وقت تک آپ نے سر نہیں منڈوانا. ابھی بتایا نا آپ کو کہ احرام میں آخری کام کیا ہوتا ہے کہ سر کو منڈوایا جاتا ہے اور پھر احرام سے احرام مکمل ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب جانور وہ ذبح ہونے والی جگہ پہ پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد آپ سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں. فرمایا یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگلی بات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا او بھی ازم من رأسه. فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے اور اس کے سر میں تکلیف ہے، یعنی سر نہیں منڈوا سکتا، سر میں پھوڑے پھنسیاں ہو گئی یا کوئی اور تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے سر وہ منڈوا نہیں سکتا. ظاہر منڈوانا ہے، مردوں کے لیے حلق کروانا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے قصر کروانا ہوتا ہے. عورتوں قصر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف سے کہیں سے تھوڑے سے بال پکڑ کے نا یہ انگلی پہ ایک بال دے کے اوپر سے کاٹ لے بس. اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ سر پہ اسطرا پھروائیں یا مشین پھروا دیں. چوتھائی سر کے حصوں کا بالوں کا کاٹنا یہ ضروری ہے. یعنی سر کو منڈوانا سب سے بہترین عمل، حلق کروانا منڈوانا وہ بہترین ہے. تو اب اگر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے وہ سر منڈوا نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تین کاموں میں سے کوئی ایک کر دے. فرمایا سر منڈوانے کی جگہ پہ یا تو 3 روزے رکھ لے، ایک او صدقۃ یا صدقہ کر دے. صدقہ کتنا؟ جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوتا ہے، یعنی 2.25 کلو کر دو. او نسکن یا اس کی جگہ پہ کوئی ایک قربانی کر دے، یعنی وہ جو سر نہیں بڑھوا سکتا نا اس کی جگہ پہ کیا کر دے جی؟ قربانی کا جانور دے دے، اس کو ذبح کر دے اور یہ کیا ہو جائے گی؟ احرام کھول دے، عام کپڑوں میں آ جائے، عام زندگی کے حالات میں آ جائے گا. اچھا یہ تو ہے نا کہ احرام باندھ کے جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو پھر احکام آ گئے. اب اس کے بعد فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب حالات امن میں آ گئے، بیمار تھا ٹھیک ہو گیا یا کوئی دشمنوں کی طرف سے رکاوٹ تھی اور اب وہ ختم ہو گئی ہے، تو پھر فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے کہ جو کچھ میسر ہو قربانی سے وہ دے دے. یہاں یہ حج کی قسمیں، حج کی 3 قسمیں. ایک ہے حج افراد، حج مفرد، کہ جس میں صرف ایک حج کیا جائے، یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے اور اس میں جا کے حج ہی ادا کرنی ہے. صرف حج کا ہی احرام باندھے. اگر عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سے احرام باندھے. ٹھیک ہے، یعنی حج کے لیے الگ احرام اور عمرے کے لیے الگ احرام. تو اس صورت میں اس کو حج کو کہتے ہیں حج افراد، یعنی الگ الگ مفرد جسے آپ کو کہتے ہیں. ایک دوسرا ہوتا ہے حج قران. حج قران یہ ہوتا ہے
کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ لینا. جب احرام باندھ رہے ہیں تو حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر لی کہ یا اللہ میں اسی احرام کے ساتھ حج بھی ادا کروں گا اور اسی احرام کے ساتھ میں کیا کروں گا، عمرہ بھی ادا کروں گا. یعنی حج اور عمرے کے لیے اکٹھا احرام باندھ لینا. ایک دو ہو گئی. اور تیسرا حج تمتع. حج تمتع ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ لیا عمرے کی نیت سے، عمرہ کر کے وہ احرام اتار دیا، اور جب حج کے دن آئے تو حج کے لیے الگ سے احرام باندھا اور پھر حج ادا کر لیا. تو یہ حج تمتع. ٹھیک ہے. تو یہ فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو حج تمتع کرنا چاہ رہا ہے، حج تمتع کہ حج کے لیے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا، اور پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھ لیا. جی تمتع کہتے ہیں نفع اٹھانا، نفع اٹھانا، متمتع ہونا، متنفع ہونا، یعنی نفع اٹھانا. یعنی ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیا اور عمرہ بھی کر لیا، تو دونوں فائدے اٹھا لیے، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. تو فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الحج. پھر اس کے بعد حج تمتع ہے، اس کے اندر مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، ساتھ میں قربانی کا جانور بھی لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس کا ذکر یہ فرمایا جو کوئی حج تمتع کرتا ہے تو اس کے لیے جناب اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ تو نے بولا ایک سفر کے اندر مجھ سے دو ہی باتیں کروا لی ہیں، اس لیے میں تیرے راستے میں یہ قربانی کر رہا ہوں. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ قربانی، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، ہم قربانی وہاں پہ کرتے ہیں، تو پھر گھر میں کیا کریں؟ بھائی وہ جو کی جاتی ہے وہ دم شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بولا تو نے ہم سے یہ قربانی سوری یہ حج والا اتنا بڑا عمل کروا لیا، اور جو اصل اپنی واجب قربانی ہے وہ تو کہاں کرنی ہے، اپنے گھر میں ادا کرنی ہے نا. تو اس لیے وہ قربانی گھر ہی ادا کریں گے، ادھر الگ سے ہوگا. آپ صاحب حیران ہو رہے ہیں. اچھا جی. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج. اب جس آدمی کے پاس بوجہ غریب ہونے کے یا نہ ملنے کی وجہ سے قربانی کا جانور نہیں مل سکا، وہ حج تمتع کر رہا ہے نا، اور قربانی کا جانور اسے نہ مل سکا تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وہ 10 روزے رکھ لے. قربانی کی جگہ پہ 10 روزے رکھ لے. یا کوئی کہ یار میرے تو مال بڑا پیارا ہے، پیسے بڑے پیارے، کون لاوے جناب 4-5 ہزار ریال. تو اللہ تعالیٰ فرماتے چلو ایسا کرو فصیام ثلاثۃ ایام، فرمایا 3 روزے حج کے دنوں میں رکھو گے، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھو گے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب حج کے احکام مکمل ہو گئے اس کے بعد 7 روزے اور رکھ کے تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے. یہ جو کاملہ کا لفظ فرمایا اس میں اشارہ فرما دیا کہ اگر بامر مجبوری نہیں لے سکا جانور قربانی کا اور اس نے 10 روزے رکھ لیے تو پھر بھی ثواب مکمل ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ. یہ میرے رب کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت کا بیان ہے. فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ جو حج تمتع کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ میں رہنے والے نہیں ہیں، جو باہر سے جاتے ہیں نا تو ان کے لیے فرمایا وہ لوگ ایسی حج کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ نسخہ عمل، کیسے احکام پر عمل کرنا آسان ہوگا؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، دل میں تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. فرمایا پھر احکام پہ عمل کرنا آسان ہوگا. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے
جہاں اس نے رحمت بیان فرمائی ہے اور ساتھ میں احکام میں آسانی بیان فرمائی ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنا یہ بھی بیان فرما رہے ہیں، فرمائے احکام میں بھی آسانی مل گئی، تمہارے لیے رحمت بھی بیان کر دی، اس کے باوجود بھی اگر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے مہینے وہ چند مہینے ہیں معلوم۔ کون کون سے حج کے مہینے ہوتے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم نہیں، پیچھے کیا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور 10 دن ذی الحج کے، یہ سارے۔ فرمایا وما تفعلوا فمن فرض فیہن الحج، جو شخص احرام باندھ لے ان دنوں میں حج کا، ان مہینوں میں حج کا، تو پھر کیا؟ فلا رفث، فرمایا وہ بے حجاب بھی نہ ہو، ولا فسوق، اور وہ فسق بھی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ احرام کی جو پابندی ہے نا، ان میں سے چند ایک بیان کی ہے۔ پہلے نمبر پہ رفثا، فرمایا کہ فلا رفثا، رفث کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی سے خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے لباس ہونا، اور اس دوران میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس کو رفث کا لفظ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے رفث کا لفظ فرما کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حالت احرام کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنی کہ جس سے آپ کا رجحان جو ہے وہ اپنی خواہش پورا کرنے کی طرف جائے۔ فلا رفث، فرمایا کہ وہ جو خاص ایک اپنی بیوی سے باتیں کی جاتی ہیں، فرمایا احرام کی حالت میں وہ نہیں کرنی، احرام کی حالت میں ان باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ولا فسوق ولا جدال، اور فرمایا جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، فرمایا وہ ویسے بھی نہیں کرنے، اور احرام کی حالت میں تو خاص کر کے ان سے بچنا ہے، خاص کر جو ہے وہ گلا شکوہ، غیبت، جھوٹ، فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسرا ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں کے اندر اگر آپ کے ساتھ نوکر ہے ان پہ سختی نہیں کرنی، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات بھی نہیں کرنی، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، یا کسی اور کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا، خیال کرنا۔ اور یہ تو ہے نا گناہ کے کام، جو جائز کام ہے فرمایا وہ بھی نہیں کرنے، مثلا خوشبو نہیں لگانی، جی خوشبو والے صابن سے آپ نے ہاتھ نہیں دھونے، اور احرام پر خوشبو نہیں لگانی، جسم پر خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں دینی، نہ بالوں میں نہ داڑھی کے بالوں میں کنگھی نہیں دینی احرام کی حالت میں۔ تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، وتزودوا، اور حج پہ جاتے ہوئے خرچ ساتھ لے جایا کرو۔ کیا لے کے جایا کرو؟ حج کا خرچ ساتھ لے جایا کرو۔ کوئی حد سے زیادہ اپنے آپ کو صوفی بناتے ہیں نا، متوکل بناتے ہیں، کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، بس جی ویزا تے لگ ونجے، بس ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی چلے جائیں گے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی یہ کیسا توکل ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، وَتَزَوَّدُوا، اپنا مال اسباب سے ساتھ لے کے جایا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ وہ اللہ کا ڈر ہے۔ کیا ہے جی؟ بہترین زاد راہ، بہترین سفر کا جو سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والوں میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈر جاؤ۔ جی اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات کی ہے میرے رب نے، اور میں عقل اس بات کا متقاضی ہے کہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ جی جو ساری نعمتیں کر رہا ہے نا، تو پھر خوف، ڈر، اطاعت، فرما برداری بھی اسی ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھانا کسی کا اور گانا کسی کا، یہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔
اس عقل کی نعمت کو میں رب کے احکام کو سمجھنے میں خرچ کرو، وتقونی، مجھ سے ہی ڈر جاؤ، مجھ سے ہی ڈر جاؤ اے عقل والو۔ آگے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا جو ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے، نالے حج تے نالے وپار، نالے حج تے نالے وپار، وہ بیان کیا۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، فضل بمانا رزق، جی فضل بمانا رزق۔ فرمایا اگر تم حج پہ گئے ہوئے ہو، اتفاقی طور پہ نیت تو حج کی کر کے گئے، لیکن اتفاقی طور پہ جناب آپ کو لین دین میں سمجھ آ گئی، ساری زندگی پاکستان میں جو تجارت کرتے رہے، سمجھ آ گئی کہ یہاں سے یہ چیز لے کے جاؤں، یہاں 100 ریال کی ہے، وہاں جا کے میں 500 ریال کی فروخت کروں گا۔ فرمایا ظلم نہیں کرنا، لیکن یہ جو اباحت ہے، یہ جائز منافع ہے، اس کے ساتھ آپ اس کے دوران تجارت بھی کر سکتے ہو، کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں دو باتیں، ایک ہے کہ اصل نیت حج کی لے کے گیا، اور اصالتاً یعنی درمیان میں ایسے کوئی تجارت کی نیت بن گئی، اصل نیت کس کی تھی؟ حج کی، پر میں اس میں تو کوئی بات نہیں۔ دوسری بات ہے جو اصل نیت لے کی گیا تجارت کی، کہ چلو جاتا ہوں یہاں سے 5-6 لوگ ہیں گھر والے، ان کو بھی لے کے جاتا ہوں، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ سونا خرید کے اور سب کو پہنا کے لے آؤں گا، عورتیں ساتھ ہیں، اور وہ ٹیکس بھی نہیں لگے گا جو پہنا ہوا ہوگا، اور پھر یہاں آ کے پھر اس کی تجارت کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جا کے پھر اس نے چونکہ نیت اصل تجارت کی تھی، اور ساتھ میں پھر حج بھی کر لیا، تو حج ادا تو ہو جائے گا، لیکن وہ سریکی میں کہا جاتا ہے کانا بڈھا، ٹھیک ہے، ادا تو ہو جائے گا لیکن وہ ثواب میں کمی ضرور آ جائے گی، ثواب میں کمی ضرور آ جائے گی۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ، پس جب لوٹو تم میدان عرفات سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 9 ذی الحج کو جانا ہے میدان عرفات میں، وہاں سارا دن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحمید و تحلیل میں گزارنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ادھر ہی حج کا خطبہ بھی سننا ہے جو لازم ہے، اور ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف۔ جب مزدلفہ کی طرف پہنچیں گے، جو ٹائم بھی ہے عشاء کی نماز کے ٹائم کے اندر مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھنا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا مشعر الحرام کے قریب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر۔ میں عمرہ پہ گیا نا، تو وہاں ایک حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی عالم سے یہ بات سنی ہے، میرے مطالعے سے نہیں گزری، تو میں اس لیے ان کی طرف نسبت کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتائی ہے کہ یہ جو مشعر الحرام کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ مشعر حرام یہ مزدلفہ کے اندر وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشعر الحرام کا نام دیا ہے۔ فرمایا اس کے قریب آ کے، وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس سے معافی مانگو۔ مانا مطلب یہ ہے کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی ہیں، گناہوں کی جناب توبہ کی ہے، لیکن دل میں تسلی نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو اب مشعر الحرام کے قریب آ کے میں رب سے معافی مانگو، میں ادھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر جی۔ تو اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر الحرام یہ مزدلفہ کے پہاڑ کے قریب آ کے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر بھی ویسے کرنا ہے جیسے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی ہے، جیسے میں اللہ نے تمہیں ہدایت کی۔ کیا مطلب؟
مشرکین مکہ کا یہ دستور تھا کہ حج پہ جاتے تو وہاں اول تو مزدلفہ یا منا سے ہی واپس آ جاتے، عام لوگوں کی طرح جناب میدان عرفات میں نہ جاتے، اور جب مزدلفہ میں آتے یہاں کر ٹولیوں اور گروہوں کی شکل میں بیٹھ جاتے، اور ہر کوئی اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتا، میرے ابا کا یہ کارنامہ تھا، میرے دادا اتنے بہادر تھے، اتنے جناب جنگ میں لوگوں کو مار دیا، یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، فرمایا اپنے آبا و اجداد کی آنکھیں تعریفیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہاں مزدلفہ میں آئے ہو، پہلے والی باتیں آگے نہیں کرنی، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے تو وہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے، ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، اور میں اس سے پہلے تم اس بات سے ناواقف تھے، تمہیں نہیں پتا تھا یا کیا کرنا ہے، اس لیے تم آ کر آبا و اجداد کا کیا کرتے، ذکر کرتے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم وہاں سے واپس آؤ جیسے سب لوگ واپس آتے ہیں۔ جی مطلب ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مشرکین مکہ پر میں اپنے آپ کو بڑا معزز اور محترم سمجھتے کہ ہم تو بیت اللہ کی جناب بیت اللہ کی رکھوالی کرنے والے، بیت اللہ کا اہتمام و انصرام کرنے والے، ہم عام لوگوں سے زیادہ عظمت والے ہیں، ہمیں میدان عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں وہ ایسے ہی کرتے منا یا مزدلفہ سے واپس آ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من حیث افاض الناس، فرمایا تم کوئی الگ نہیں ہو بلکہ جیسے عام لوگ حج میں سارے احکام پورے کر رہے ہیں تم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ واستغفر اللہ، اور پرانی رسموں سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم حج کے احکام ادا کر چکو، وہ جو واپس 12-13 کو مینا کی طرف آئے، وہ طواف زیارت کرنے کے بعد 2-3 دن مینا میں آ کے رہے نا، وقوف مینا کیا، اور یہاں کے جمرات کو کنکریاں بھی ماری اور سارے احکام پورے ہو گئے۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم نے حج کے مناسک مکمل کر لیے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءکم، پس تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کی 2 قسمیں بیان کر دی ہیں۔ جی حجاج کرام کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم آ رہی ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، حجاج کرام میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، جی یہ پہلی قسم، اس کو ہم کہیں گے شقی، بدبخت ہیں بیچارے، لاکھوں روپے لگا کے گئے اور پھر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں جو یہ رب کا قرآن کہہ رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں میں سے حجاج کرام میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، مولا ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا کر دے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دنیا کا مال و دولت دے دے، ہمیں دنیا میں ہی سارا کچھ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں، جو صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں، صرف دنیا مانگ رہے ہیں۔ اور میں دوسرے حاجیوں کی قسم جو بڑے خوش بخت ہیں وہ کیا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور حجاج کرام میں سے دوسرے یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مولا ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمائے یہی لوگ ہیں
انہوں نے جو کمایا ہے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور حصہ عطا کرنا ہے. جی اب دونوں لوگ آگے فرمائے وہ جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا نصیب مما کسبو، صرف دنیا مانگ رہے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کا حصہ ضرور کرنے. کیا مطلب؟ اتنے بڑا عمل کرنے کے بعد صرف دنیا کے طالب ہیں پر میں ان کو عذاب ضرور دوں گا. اور جو دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پھر آخرت کے عذاب سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں پر میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حصہ عطا فرماؤں گا. واللہ سریع الحساب، اور میں اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہوں. کیا ہوں جی؟ جلد حساب لینے والا. اچھا اس میں بھی دو مرادیں، سریع الحساب، شاید کہ یہ لفظ پہلی دفعہ ہے اس لیے یہ میرے بات ذہن میں آ گئی. واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. پہلا معنی اور مطلب تو اس سے یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب وہاں موجود ہوں گے، اتنی بڑی تعداد انسانوں کی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی لوگوں یہ مت سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینا مشکل ہوگا، بلکہ سریع الحساب، اور میں اتنی بڑی تعداد ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ سب کا جلدی حساب لے لوں گا. اور دوسرا واللہ سریع الحساب، میں اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دے دیتا ہوں، جب پکڑنے پہ آؤں تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر فوراً سے کیا ہو جاتا ہے، میری پکڑ آ جاتی ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو، جو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں نا کسی کو، پھر اس پر انسان کو اکسانا نہیں چاہیے کہ جناب میں تو کوئی بڑی چیز ہوں، اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو اللہ مجھے پکڑ نہ لیتا. کتنے لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو میری پکڑ نہ آ جاتی. جو نہیں آ رہی پکڑ تو مطلب ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ جائے کہ وہ ظلم بھی کر رہا ہوں. جی تو فرمائے یہ میری ڈھیل ہے، جسے ہم کہتے ہیں استدراج. تفسیر کی زبان میں نے کہا استدراج، یہ رب کی طرف سے اسے کیا ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے. ہاں بذکر اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو چند خاص گنتی کے دنوں میں. اب اس میں بھی پھر آخر دو باتیں، ایک تو ایام تشریق مراد ہے 9 10 11 12 13 ایام تشریق، اور دوسرا وہ جو مینا کے اندر جانا ہے قربانی کرنے کے بعد، وہاں جو رہنا ہے اور جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ان دنوں کے اندر وہ ایام تشریق کے ہی دن ہے 10 11 12 13، اور میں ان میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ میں تکبیرات تشریق بھی پڑھتے رہنا ہے. تو فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں یعنی 10ویں کے بعد 11 اور 12 میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جس نے کنکریاں مارنے کے اندر تاخیر کر دی یعنی 12 کے ساتھ 13 ذی الحج کو بھی مار دی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، یہ اس آدمی کے لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. کیا ہے جی؟ اللہ کا ڈر. اس لیے کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو ایک بڑی عجیب عبادت ہے. ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، کہ حج نا حجاج کرام 8 ذی الحج لے کے 12 13 ذی الحج تک وہ جو مسلسل مطلب بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور پھر عرفات میں جا رہے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو، اپنا بال بکھرے ہوئے اور ساتھ کے اندر جو ہے وہ احرام کچھ میلا کچھ ایلا، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، اور جی پتہ نہیں کیسی حالت، ادھر سے پسینہ آیا ہوا اور کیا سے کیا، اور میں اپنا کچھ پتہ نہیں ہے انہیں. اس لیے کہ عاشق بھی تو ایسے ہوتا ہے بیچارہ جسے اپنے کچھ حالت کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ کیا کہیں گے کس طرح نہیں. پر میں حج ایک عاشقانہ عبادت ہے،
کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں جناب جا رہا ہے عرفات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ عرفات میں، او کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، کچھ خیال نہیں ہے اپنا، اور رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہر کوئی اپنے اپنے گن گا رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی باتیں اپنے رب سے کر رہا ہے. پھر مینا میں آ کے پھر رب سے باتیں، مزدلفہ آئے پھر اپنے رب سے باتیں. وہ رب کہہ رہا ہے زور اثر اکٹھی پڑھو، اور میں اکٹھی پڑھ رہے ہیں. وہ رب کہہ رہے ہیں مغرب عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھو، وہ اکٹھی پڑھ رہے ہیں. فرمایا لمن اتقا، یہ حج وہ ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ جس کے دل میں کس کا ڈر ہوگا؟ رب کا ڈر ہوگا. آگے فرمایا واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ حج کے ٹاپک کی آخری آیت ہے. فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو اور اس بات پر یقین رکھو کہ یہ حج کے لیے آپ آئے ہیں اور چند لوگ اکٹھے آپ نے دیکھے ہیں، کچھ ہزار ہیں، کچھ لاکھوں کی تعداد ہے. فرمایا یہ دیکھیں حیران نہ ہو، انکم الیہ تحشرون، اتنا بڑا اجتماع دیکھ کے پریشان نہ ہو، تم سب نے قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جمع ہونا ہے. اصل سبق یہ دیا. فرمایا کہ یہ چیز، یہ اس کو دیکھ کے تیاری کرو اپنی کس کے لیے؟ آخرت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. فرمایا اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور کیوں بچانا ہے؟ کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا وہ دن ہے کہ جس دن میں نے اپنے رب کے سامنے کیا ہونا ہے جی؟ حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم زد الباس رب الناس واشفهم انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. آمين برحمتك.